بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے بناتا ہے جو زمین و زمن۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ستارے اور میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء عامری۔ آج میرے ساتھ ایسے ستارے موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں، اور جب نوجوان فیصلہ کر لیں، عزم و ہمت اور یقین و عزم کے ساتھ وہ کسی راستے پر چل پڑیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے کام آنا ہے، ہمیں بے روزگاروں کے بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، تو یقین مانیے ایسی قومیں ضرور ترقی کرتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں فرنٹ لائن لائر گروپ کے ایسے نوجوان وکلاء کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے آئین کی، ہم پاکستان کے قانون کی نہ صرف خدمت کریں گے بلکہ پاکستانی لوگوں کو اور ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ کریں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ رانا وقار احمد نون صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ عثمان بون صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ ملک علی طارق آوان صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ پورے پینل سے میرا ایک ہی سوال ہے، فیملی کے اندر بھی کوئی پہلا وکیل تھا؟ وکالت سے کسی کا تعلق رہا ہے؟ میرا وکالت سے فیملی، جو میری پرسنل فیملی ہے، وہاں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے وکالت سے۔ میری جو کہانی ہے وہ بڑی مشکل ہے جی۔ میں خود انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، سول انجینئرنگ کا۔ سول انجینئرنگ چھوڑ کے میں نے وکالت شروع کی۔ وکالت میرا پیشن تھا، تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس پروفیشن میں مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اور اس پروفیشن کو میں ایکسیل کر رہا ہوں اور اپنے ہی بل بوتے پہ ایکسیل کر رہا ہوں۔ اور میں بھی لائر ہوں، میرا چھوٹا بھی ماشاءاللہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک اب یہ فیلڈ ہے، پروفیشن آف لارڈز ہے، اس میں رسپیکٹ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ میں سمجھتا ہوں اس میں خدمت کرتے ہیں نا عوام کی، جو کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہم اس کے لیے تقدو کرتے ہیں، گرمی ہو سکتی ہے، ہم نے جانا ہے عوام کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں عوام اس کے بدلے میں ہم سیلری لیتے ہیں ان سے، مطلب ہماری جو فیس ہوتی ہے، ہماری دیکھیں نا، کوئی بھی بندہ جیسے آپ ہیں، ہر بندے کی فکس سیلری ہے، ہم کبھی مطلب فیس کے بنا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ بائی پیشن تھا، بائی چوائس تھا، خود کا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور جو تھا یہ اب سے نہیں تھا، یہ 2010 سے تھا۔ جب یہ معاملات دیکھے، کیس میں ایک دفعہ اتفاق ہوا کورٹ میں جانے کا، تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وہ واحد پروفیشن ہے جہاں سے بندہ لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اپنی بات منوا بھی۔ جی ناظرین، پورا پینل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، ایکسپیرینس ہو چکا ہے عدالتوں میں آنے جانے کا، کلائنٹ سے ملنے کا، مختلف کیسز کو دیکھنے کا، اور تو ایک نوجوان وکیل جو عدالت میں آتا ہے، آپ ان کو کیا تجویز کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو نوجوان وکیل جب اپنا لائسنس لے کے بار میں آتا ہے تو اسے ایک سب سے اچھا کوئی چیمبر جوائن کرنا چاہیے جہاں سے اپنی وہ لرننگ شروع کر سکے، ناٹ ارننگ، لرننگ شروع کر سکے، جس سے وہ 6 منتھ 1 ایئر 2 ایئرس تک اپنی لرننگ کرے۔ کوئی اچھا استاد اسے مل جائے جو اسے کورٹ اپیرنس سکھائے، جو بیسیکلی جو قانون تو بہت ہمارا واسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے سیکشنز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی روٹین میں چلتی ہیں۔ بیسیکلی وہ ایک نوجوان وکیل کو ساری چیزیں آنی چاہیے، وہ کرمنل میں بھی آنی چاہیے، وہ سول میں بھی آنی چاہیے، وہ ٹرائل میں بھی آنی چاہیے، اور وہ فیملی کیسز میں بھی آنی چاہیے۔ عثمان بون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان وکیل کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ جیسے ہی آپ آئیں پریکٹس میں، سب آپ محنت کریں، ریگولر رہیں، اور سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ جب تک کہ آپ کچھ آتا نہیں، آپ سیکھتے نہیں۔ کچھ ہمارے میں یہ خامی ہے، ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ جو نئے جونیئر آتے ہیں انہیں اپنے ساتھ سیاسی معاملات میں لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں کوڈ پروسیجر سکھایا جائے، انہیں اچھے طریقے گائیڈ لائن کیا جائے۔ دیکھیں، ایک ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے ایک نوجوان کا، انرجی بھی ضائع ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اچھے طریقے یوٹیلائز کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھے وکلاء آئیں گے وقت کے ساتھ، پڑھے لکھے، جنہیں پروسیجر آتا ہوتا ہے، لیگل ایتھکس آتے ہوں گے۔ تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے کہ وہ ایک محنت کریں، لگن سے کام کریں اور ریگولر رہیں، اور اس پروفیشن کی عزت کریں۔ میں یہ کہوں گا۔ علی طارق آوان صاحب، جیسا کہ وقار نون صاحب نے بڑی اچھی بات کی، لرننگ پہلے کریں، ارننگ بعد میں۔ بالکل صحیح۔ علی طارق آوان صاحب، جیسا کہ وقار نون صاحب نے بڑی اچھی بات کی، لرننگ پہلے کریں، ارننگ بعد میں کریں۔ ارننگ بعد میں،
اور اس پروفیشن کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ لویل ہیں اتنا کہ یہ پروفیشن آپ کو دیتا ہے, اتنا نوازتا ہے کہ سوچ بھی نہیں. بے شک اگر ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ کتنا کو لویل ہے, اور ہمارے جو آنے والے وکیل ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کم از کم جو ہے آپ اپنی ٹائمنگ, آپ پنکچویلٹی, آپ کی ٹائمنگ ہو, آپ کی کورٹ اپیرنس ہو آپ کی, پھر آہستہ 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 آپ خود ہی مطلب اپنی راستہ اپنا ہموار کر کے آپ خود ہی ایک جو ہے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بجائے اس کے کہ آپ مطلب آپ نے لائسنس لے لیا, آپ کو لیگل ایتھکس کا ہی نہیں پتہ ہے, آپ کو چیزوں کا ہی نہیں پتہ, مینیج کرنے کا ہی نہیں آپ کو پتہ, آپ کو کیس فائلنگ کا نہیں پتہ. بالکل صحیح بات ہے. کم از کم میں یہی کہنا چاہوں گا کم از کم اپنی بیسکس کا پتہ ہو, اپنی کیس فائلنگ کا پتہ ہو, تاکہ کل کو آپ کسی جگہ اپنے عزیز و اقارب میں بیٹھے ہیں, آپ کو یہ چیز کا نہ ہو کہ یار کوئی پوچھ لے تو آپ کو پتہ ہی نہ پوچھتا کہ ایف آئی آر کیا اور یہ فلانا ڈلبا سے کیا. ویسے بھی سیاست کا اور وکیلوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے, تو نوجوان وکلاء کو اس طرف موو کرنا چاہیے یا انہیں اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی چاہیے؟ نوجوان وکلاء اور جو ہمارے سینئرز ہیں, سیاست کا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور یہ ہمیرا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے, اور سیاست سے ان کو دور نہیں کر سکتے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جی ہمیں قانون میں ہماری پروٹیکشن ہمیں بتائی گئی, اور وہ ہم کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں. دوسری بات عثمان مون صاحب نے اچھی کی ہے کہ نوجوان وکلاء کو پہلے 3-4 سال 5 سال نہیں جانا چاہیے سیاست کی طرف, بالکل دور رہنا چاہیے, اپنی لرننگ کی طرف توجہ دینی چاہیے. جب آپ لرننگ سیکھ جاتے ہیں تو سیاست میں آٹومیٹکلی آپ آ جاتے ہیں. جب آپ کہیں کیس آرگو کر رہے ہوں گے اور 5 سال بعد آپ سیاست میں آتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جو آپ کے لرنڈ کونسل ہوں گے وہ یہ کہہ سکیں گے کہ اس کا کیس اچھا پروسیڈ ہوگا, اس نے تیاری کی ہوئی ہے. میرا آپ پورے پینل سے سوال ہے, کبھی کوئی ایسا کیس آپ لڑ رہے ہوں اور اس کے لیے بڑی محنت بھی کر رہے ہوں, اور اچانک جب آپ فائنل پہنچ چکے ہوں گے, یار اب اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا, ظاہر آپ کی فیس کے معاملات بھی ہوتے ہیں, آپ بغیر جو ہے نا ایک شروع میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور فیس تو کئی بعد میں جا کے ملتی ہے جب کیس کا فیصلہ آنے کے قریب ہوتا ہے, تو پتہ چلے کہ جی باہر دونوں پارٹیوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی ہے, تو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کام پہلے کر لیتے. پھر نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. سیٹلمنٹ کرمنل اوفینسز میں تب ہوتی ہے جب کمپاؤنڈیبل اوفینس ہو. ہمارا CRPC کا ایک سیکشن ہے 345 کے, جہاں اوفینس کمپاؤنڈیبل ہوں, جہاں راضی نامہ بنتا ہو وہاں کریں, جہاں نہیں بنتا, جہاں کورٹ کی جوزیکشن بھی نہیں ہے کہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل 392 میں نہیں بنتا, 302 میں کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اس میں جو ایک وکیل ہوتا ہے وہ تو یہی سوچتا ہے جی کیس ختم ہوا ہے. اور فیس کی بات رہی تو فیس جو وکیل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لے لیتا ہے. اچھا, پہلے ہاں جی, ایڈوانس فیس لے لیتا ہے, اور اگر درمیان میں بھی کچھ پورشنز رکھے ہوتے ہیں جی انٹرولز میں دینی ہے, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک فرم کا کہ اسے فیس اسکیجول بنا کے دیا جاتا ہے. میں اپنی فرم کے لحاظ سے کہوں گا کہ میں اپنی فرم کا 50% پہلے لیتا ہوں, 25% مڈ ٹرم میں لیتا ہوں, اور 25% اینڈ پہ لیتا ہوں. عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک جو کلائنٹ ہی ہے میری وہ ایک طرح کی فیس ہے. اگر میں اس سے اپنی سروسز اچھے طریقے دیتا ہوں تو وہی میری ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب ان کی صلح ہو رہی ہے, ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, یہ اس سے خوشی کی بات کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائیں, دونوں فری کہنا. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم خود دونوں کونسلس جا کے ان کی صلح کرواتے ہیں, ان کی سیٹلمنٹ کروا دیتے ہیں. یہ وہ بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں, یار یہ وکیل بڑا چنگا سی, ساڑھے کو پنجابی جی میں بڑا چنگا وکیل سی, یار رب بندہ پلا کرے, وہ دعا ہی ہمیں بچ جاتی ہے. وہی وہ چاہیے, ایسا بھی کرتے ہیں مل کے آپس میں سیٹلمنٹ کروا دیتے ہیں کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے ادھر جا کے, اتنا سال لگے, 2 سال لگے, تو بجائے اس کے کہ آپ نے کرنا اینڈ پہ وہی ہے, تو یہ بیٹھ کے کر لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. بلکہ اکثر ہم نا جو فیملی کیسز ہوتے ہیں نا, مطلب سپریشن کا, جس میں بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ٹین ایج ہیں, بلو دین 18 ایئرز ہیں, مطلب 10 ایئرز ہیں, اس کے اندر یہی کرتے ہیں کہ یار 2 گھر بس جائیں. کیونکہ جب کھلا کا کیس بھی ہم فائل کرتے ہیں نا, تو اینڈ آف جب ایویڈنس کے بعد جب آتی ہے فائنل پہ, تو تب بھی جج صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نا مطلب ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یار 2 گھر بچ سکتے ہیں ہمارے کہنے پہ, اگر ہمارا تھوڑا سا مطلب سافٹ کارنر ہم بھی دکھائیں تو اگلا شاید اوبلائج ہو جائے. بالکل صحیح, کیونکہ بچے ہیں, بچوں کی حد تک, کیونکہ رانا صاحب نے بات کی ہے فوجداری کی, کرمنل کی, کمپاؤنڈیبل. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے ATA ہے, اب یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, یہ ابھی اس نے ٹوٹنا ہے,
سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ افینس ہوتے ہیں جن میں آپ اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے، جن میں اسٹیٹ بالکل صحیح ایز اے سیکنڈ کمپلینٹ آ جاتی ہے. سیکنڈ کمپلینٹ ہوتی ہے. اکثر یہ جو میجورٹی میں فیملی کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمارا بھی ہوتا ہے کہ یار بچے ہیں چھوٹے ہیں کہاں اب ایک بچہ ہے چھوٹا ہے وہ کیا تربیت لے گا کورٹ میں، اب ادھر کوئی سگریٹ بھی پی رہا ہے، وہ گالم گلوچ بھی کر رہا ہے، وہ پان والا بھی ہے، تو ادھر کیا وہ آگے بچے کو ملے گا 15 منٹ 20 منٹ، ادھر آگے وہ اس کو اپنا جو بھی مینٹیننس ہوگا دے کے چلا جائے گا. پورے پینل سے سوال ہے، لوگ عموماً عدالت جانے سے ڈرتے ہیں، وجہ کیا؟ بیسیکلی عدالت جانے سے صرف ان کا عدم اعتماد اور کانفیڈنس نہیں ہوتا چیزوں پہ، وہ کانفیڈنس بلڈ نہیں کر پاتے اپنا. اور اگر ڈرتے جو ہے نا وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یا تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کیس میں ڈیفیکٹ رکھا ہوتا ہے، یا تو انہوں نے غلط پروسیڈ کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے ایک کیس کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کانفیڈنس. ورنہ عدالتیں انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہیں، وکلا انصاف دینے کے لیے دلوانے کے لیے بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ کرنا ہوتا ہے جی کورٹ کو. جیسے اگر آپ کلیئر ہینڈڈ ہیں، مطلب آپ نے کوئی بھی فوجری نہیں کی، کوئی غلط کیس نہیں کیا، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ نہیں عثمان بھائی وہ اس طرح کرتے ہیں، عموماً وہ سمجھتے ہیں کہ جب پیشی میں پیشی آئے گی تو باقی زندگی کے معاملات میں دیکھیں وہ عدالت بھی آپ کے لیے بیٹھی ہے، کارروائی میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، اپنا موقف بیان کرنا ہے، تبھی آپ کو انصاف ملے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ٹرائل میں ٹائم لگتا ہے، پیشیوں نے عدالت کے پاس اور بھی کیسز ہیں، عدالت نے آپ کے علاوہ اور بھی عوام کے کیس سننے، مسائل سننے ہیں، اس نے معاشرے میں ایک ڈیکورم بنا کے رکھنا ہے، رول آف لاء اس نے رکھنا ہے. مطلب اس لیے باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اگری کرتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں، پر انہیں یقین ہونا چاہیے. وقار بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے. جو جج بیٹھا ہے وہ کچھ نہ کچھ کتاب کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے، قانون کے مطابق ہی کرنا ہے نا، آپ کو اس نے لٹکا تو نہیں دینا. اس لیے کورٹ کے ہیو ٹرسٹ ان کورٹ. علی طارق اس میں زیادہ ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ گھبراتے ہیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات میں کیسز کا اب بیلیبل افینس آ جاتے ہیں، وہ لوگ اب جس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، جس نے مطلب کبھی گیا ہی نہیں ہے کورٹس میں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار بیل لے کے باہر آ گیا انہیں پھر وہی کام کرنا ہے. مطلب یہ اس کو چیز پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اصل کیس تو اس کے بعد شروع ہوگا. بیل جو ہے افینس کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملزم جو ہے چھوٹ گیا، اس کو کلیئر کر دیا، کلین چٹ دے دیا. مین کیس تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اب 302 بھی ہے، اس کی بھی بیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کیس ختم ہو گیا. اصل میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، ورک شاپس ہونی چاہیے، یا فنڈامنٹل رائٹس کا لوگوں کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ یار عدالتیں ہیں، عدالتی پروسیجر ہے، ایک پروسیجر ہے نا قانون میں ایک دیا ہوا ہے، اس میں ٹائم ہے. لیکن اگر آپ جو ہے اپنے لویل ہیں، آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ کے کونسل آپ کے ساتھ آپ کو کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہے ڈرتے ہیں. معذرت کے ساتھ نہیں پتا. میں ملک علی طارق عوان صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو انہوں نے بیل کی بات کی، بیل بالکل ٹھیک ہے، میٹر آف رائٹ. بیل ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے جو کورٹ دیتی ہے کسی ملزم کو. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر یہ ٹرائل اب یہ ختم ہو گیا ہے، کیس ختم ہو گیا ہے. بیل اس کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر کیس میں ڈیفیکٹس ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں، کیس فردر انکوائری کا ہے تو بیل اسے دی جائے. بیل پہ وہ دوبارہ کیس کو پروسیڈ کرے گا، وہ ٹرائل میں آئے گا، اس پہ فرد جرم عائد ہوگی، اس پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوں گی، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگی، اس پہ 342 کی سٹیٹمنٹ آئے گی، اس پہ پھر اس کے علاوہ اس پہ فائنل آرگومنٹس ہوں گے. اس کے بعد جج آرڈر کرتا ہے اگر ادھر کنوکٹڈ ہے یا ادھر ایکویٹڈ ہے. بیسیکلی جب بیل ہو جاتی ہے تو کلائنٹس کیس کو انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کلائنٹس کا، یا کلائنٹس کہتے ہیں جی اب تو بیل ہو گئی، وہ باہر آ گیا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے ٹرائل بڑا لینتھی ہے، ٹرائل میں فرد جرم بھی لگنی ہے، باقی معاملات بھی چلنے ہیں، تو انہیں چلانا چاہیے کیسز کو. ماشاء اللہ آپ تینوں وکالت کے پیشے سے منسلک بھی ہیں، اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں. کوئی ایسا وکیل جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہوں؟ میری اپنی لائف میں میرے استاد محترم ہیں ایس ایم ذیشان مرزا صاحب. ایس ایم ذیشان مرزا سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جی. بہت اچھا ہی نالج ان کے پاس ہے اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا میں دوبارہ سوال یہ میرے کیا میں سوال ہو گیا. یعنی کہ اچھی انسپائریشن. اچھا میں نماز پڑھنا
جی ایس ایم ذیشان تو دروازہ بند کرنا آپ نے بھی کل بوئے باری بند کر دو. ایس ایم ذیشان مرزا صاحب ہیں جو میرے استاد محترم بھی ہیں, جنہوں نے ہمیں وکالت سکھائی بھی ہے اور وکالت میں ہمیں آج تک بھی سکھا رہے ہیں. وہ میرے لیے بڑے انسپائرنگ اس لیے ہیں کہ جو بھی اس لیول پہ بھی میں قانون میں کہیں بھی آ کے مشکل مجھے آتی ہے تو میں اپنے استاد محترم کے پاس چلا جاتا ہوں, اور ان کا ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے جی. اگر مجھے ڈرافٹنگ میں کوئی ایشو ہے تو وہ ڈرافٹنگ کرائیں گے, اگر مجھے کسی لا پوائنٹ پہ ایشو ہے تو وہ لا پوائنٹ ڈسکس کریں گے میرے ساتھ اور بتائیں گے کہ اس لا پوائنٹ کو آپ کس سے ریلیٹ کر کے پڑھیں گے اور کس طرح اسے آگے لے کے. اور وہ بیسیکلی آپ کو ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا جی, وہ آپ کو زیادہ سکھا سکتا ہے, اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناخلف شاگرد کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے آج تک. یہاں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کیمرے کے توسط سے آپ نے ایک اچھا وکیل ہمارے پاس بھیجا, ایک نوجوان کی تیاری کروائی. عثمان خان صاحب آپ کی انسپائریشن. جی بالکل, ذیشان مرزا صاحب بھی بہت اچھے استاد ہیں جی, میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہیں ینگ وکلا کو ایک گائیڈ لائن دی ہے, انہیں فوکس رکھا ہے, انہیں بتایا کہ بچے آپ کا گول یہ ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے کوڈ میں ایک پراپر طریقے سے پیش آنا ہے. مجھے بڑی بات یاد ہے کہ اگر آپ نے پراپر ڈریسنگ لی نا جس دن آپ نے کی ہوئی ہے تو اس دن آپ کی خیر نہیں, آپ نے بیلٹ کسی اور کلر کا پہنا ہے. ذیشان مرزا صاحب کو پتہ چل گیا, چاہے آپ وہ کورٹ میں کھڑے ہیں جہاں بھی کھڑے ہیں, وہ اس دن وہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. یہ ہے کہ وہ آپ کو پروفیشنلزم سے اٹیچ رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایسے نہیں, ایسے چلتا ہے, یہ پروفیشن ایسے ہے. انہوں نے ہمیں اسٹک ٹو دا گول رکھا ہے, ہارڈ ورک, ان کا پنچویلٹی, ان کا کوت ایتھکس, ان کے آپ بچے اس پہ فوکس رہیں گے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور وہ میرے رول ماڈل ہیں. میرے جو انسپائریشن ہے میرے استاد محترم ہے عرفان ثناء اللہ خان کاکڑ صاحب. 2017 سے میں نے ان کو جوائن کیا ہے پراپر, اور ایون کہ کوئی بھی اگر میرا معاملہ آتا ہے لیگل پوائنٹ پہ, میں کوئی مسئلہ مجھے آ رہا ہے یا مجھے کوئی ججمنٹ لیٹسٹ ججمنٹ کی یا کچھ بھی مطلب معاملات ہے تو میں نے اپنے استاد محترم کو کال کرنی ہے. نو ٹائم میں, کوئی بھی ٹائم انہوں نے نہیں مینشن کیا ہے کہ اس ٹائم, انہوں نے نو ٹائم میں بھی بتانا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ انہوں نے ہمیں ریفرنسز دینے ہیں, ججمنٹس بتانی ہے, سارا پروسیجر انہوں نے بتانا اس کے اکارڈنگ. پورے پینل سے سوال ہے سر, پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے فیصلے آئے, بطور وکیل کبھی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا یا کبھی ذہن میں خیال آیا کہ کاش ہمارے پیشے کے اندر یہ جج ایسا فیصلہ نہ دیتا اور کوئی وکیل اس کا دفاع نہ کرتا؟ 2 فیصلے ہیں جو میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا تھا جو بلیک جسے کہا جاتا ہے بلیک ڈے بھی منایا جاتا ہے, اور آج تک زندگی میں اس کیس کو رپورٹڈ بھی نہیں کیا گیا سیکنڈ کیس کے لیے, کیونکہ انہیں 109 میں ابیٹمنٹ میں جا کے انہیں مرڈر کیا گیا تھا. دوسرا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ریسنٹلی لیا ہے اپنا پارلیمنٹ کا, یہ آرٹیکل 69 میں کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر اے پارلیمنٹری افیئرس. لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک میں فکرہ ایڈ کرتا جا رہا ہوں, وہ شاید میرے لیے بھی وہ ہوگا کہ اگر گاہک امیر ہو تو طوائف اتوار والے دن بھی ناچتی ہے یا طوائف چھٹی والے دن بھی ناچتی ہے. عالیہ روزمہ رات کو بھی آ جاتی ہیں. چلا دیں میں فکرہ کو دوبارہ میں کر دیتا ہوں. اگر گاہک امیر ہو تو طوائف چھٹی والے دن بھی ناچتی ہے. یہ 2 جو فیصلے ہوئے ہیں میں اس پہ بڑا شرمندہ ہوں, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. میرا بھی سیم ہی خیال ہے, کیونکہ میرے نزدیک جو ابھی ریسنٹ فیصلہ ہوا ہے یہ ورس سینیریو تھا ہماری جوڈیشری کا. دیکھیں آپ نے ایک ججمنٹ دے رہے ہیں, اسے پراپر ججمنٹ تو دے, اس کے پروز اینڈ کانس تو دیکھیں. آپ صرف ایک طبقے کو ہی فیور دیں, لوٹرس کو فیور دے رہے ہیں, تو عوام تو یہی کہے گی نا عدلیہ یا عدلیہ. عالیہ عظمہ رات کے اندھیرے میں بھی انصاف کرتی ہیں, اور ماڈل ٹاؤن کیس آپ کے سامنے ہے. بلیک ڈے بلیک ڈے. بیلنس جو ہے نا کورٹس کا اور جو ہے سائڈ ہے ان کے لیے سب کے لیے متبادل ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے سب کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی فیصلہ ایسا جس پہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا. یہ 109 والا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا, مشورے کے اندر ان کو سزائے موت دی گئی تھی. اور مشورے کے
अबैटमेंट में जी सर, उन्हें अबैटमेंट पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, अब खुर्शीद कसूरी साहब थे, उनका वालिद साहब के ऊपर केस जो उन्होंने गया, उन्हें मशवरे में कि जी उन्हें अहमद रज़ा साहब के अपना उन्हें मशवरे में दिया गया था, जो आज तक किसी भी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत नहीं हुई। वो केस ब्लैक केस कहा जाता है, उस केस को आज तक किसी केस में रिपोर्टेड नहीं किया जाए, और वो एक ब्लैक केस था और एक ब्लैक केस जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दो अलग-अलग इदारे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट ज़रूर है लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेशन करती है पाकिस्तान के लिए, तो इसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आज करते हैं तो कल कलां को हर बंदा उठ के, हर मेंबर पार्लियामेंट उठ के ये फैसले को चैलेंज करता रहेगा, और ये सारी जो है ना जी वो रबड़ खींचने वाली बात बनती रहेगी जी। मेरे नज़दीक मैं यही कहूँगा, अदारे आज़ाद होने, चाहे वो नेशनल असम्बली है उसको अपनी अहमियत है, फ़ौज है उसे बॉर्डर पे होना चाहिए, अदलिया है उसे काम बैलेंस रख के करना चाहिए। ये नहीं कि कोई अमीर है उसके लिए इंसाफ और गरीब के लिए। आप ये देखेंगे कि दूसरों की पिटीशन नहीं दायर हुई कि टाइम ख़त्म हो गया है, और रात के अंधेरे में तो चोर आते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आवाम का समुंदर आपने देखा है कल, ठीक है, हम नौजवान नस्ल है, हम भी चीज़ें देखते हैं, हमें कुछ दे के जाएँ और कुछ अच्छा दे के जाएंगे ताकि हमारे बच्चों को बता सके कि चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने फ़ैसला बहुत अच्छा दिया था। हम इससे आज के दिन तक यही कहेंगे वो ब्लैक डे था। जी नाज़रीन, आपने हमारे पैनल में मौजूद नौजवान वकला की बातें सुनी, आपने कानून की गुत्थियाँ सुलझी हुई इनके मुंह से और इनकी ज़बान से और इनके इल्म से आपको पता चला कि कानूनी मामलात क्या होते हैं और उनके अंदर आपकी रहनुमाई कैसे हो सकती है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट राना वक़ार अहमद नून साहब का, उस्मान भून साहब का और अली तारक अवान साहब का कि आप तशरीफ़ लाए। खुदा हैं लोग गुनाहों सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज़े हिसाब देखते हैं। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा अपने जज्बात पर, एहसासात पर, नज़रियात पर और अपने ख़यालात में अदल लेके आइए और उनको एतदाल पसंदी का दर्स दीजिए। यकीनन अदालत के अंदर बहुत सारे केसेस सिर्फ हमारी अदम बर्दाश्त की वजह से पहुंचते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपस में प्यार, मोहब्बत, अमन, अखुवत और रवादारी को फ़रोग़ दीजिए। इंशाअल्लाह मुआशरा तरक्की और खुशहाली के राह की तरफ गामज़न हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका मेज़बान ज़िया तामीरी, अल्लाह निगहबान।